یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو سود بچا کچا جو سود ہے اس سب کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر، قیامت پر، جنت و دوزخ پر، قیامت میں اٹھائے جانے پر، حساب و کتاب پر اگر تمہارا ایمان ہے تو سود کو چھوڑ دو، ربا کو چھوڑ دو، بیاج کو چھوڑ دو، یہ آپس کا مال حرام ہے۔ آج مسلمان بہانے سے سودی کاروبار کر رہا ہے، چٹ فنڈ کے ذریعے سے پیسہ کماتا ہے، بچاتا ہے، بہانے سے وہ بزنس کے لیے بھی سود پر قرض لیتا ہے، لون لیتا ہے، کاروبار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی ہوشیار نہیں ہے۔ او نادانو، او عقل کے دیوانو، عقل کو مارو، تم نے اسے عقل مندی سمجھ لیا ہے، یہ تو عقل کے مارے ہوئے لوگوں کا کام ہے۔ زمانے جاہلیت میں ان لوگوں کو جہالت کے سوا کچھ آتا بھی کیا تھا، وہ جہالت میں جو کاروبار سود کا کرتے تھے۔ آج مسلمان سمجھتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں اور میں سود میں اسے نام بدل کر انٹرسٹ کا نام دے کر میں اس سے کمائی کروں گا۔ چٹ فنڈ کی کمپنیوں میں مسلمان کام کرتا ہے اور وہ چٹ فنڈ کا کاروبار کرتا ہے۔ مختلف طریقوں سے آج مسلمانوں کی خواتین سنگا میں سود پر پیسے لیتی ہیں اور یہ سنگا والے وہ نامحرم غیر مسلم مسلمانوں کے گھروں میں آتے ہیں قرضہ وصول کرنے کے لیے، اور یہ قرض لینے والے ایک سنگے میں لیے، دوسرے سنگے، تیسرے میں، اور قرض کا بوجھ ایسا بنا کبھی اپنے بچوں کو خود ماں باپ زہر کا خون پلا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور کبھی انہیں سولی پر لٹکا دیتے ہیں اور خود بھی سولی کے پھندے کو گلے لگا لیتے ہیں۔ یہ سنگے، یہ سودی کاروبار، یہ چٹ فنڈ کا کاروبار کرنے والے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے اس سود کو نہ چھوڑا، سودی کاروبار کو نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے فرمایا تو پھر جنگ کا اعلان کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ بھلا کون خدا کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ مسلمان کو اپنے نبی کے شان میں شان کے خلاف کہا ہوا ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا، وہ کیسے رسول اکرم کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ لیکن ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، ہماری گلیوں میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے محلوں میں ہو رہا ہے۔ پھر مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، مستانے، مٹکا کھیلنے والے، کھلانے والے، سودی لین دین کرنے والے، سود پر پیسہ لینے دلانے والے اور اس پر کمیشن کھانے والے، کان کھول کر سنیں، خدا کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، خدا رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی ہمت ہے تو پھر کرو، ورنہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، ورنہ اللہ سے ڈر کر اس کام کو چھوڑ دو، بھلے چند دن آزمائش کے گزریں گے، اس کے بعد میرے رب کی قسم تمہارے گھروں میں دولت کے وہ انبار آئیں گے، وہ تم اسے اس کا حساب بھی نہیں رکھ پاؤ گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور اگر خدا ناخواستہ سود کے علاوہ چھوٹی سی کمائی اسی پر بس کرنا پڑے، پھر اس سے اچھا ہے کہ سود لے کر جہنم میں جانے سے تھوڑا سوکھا موکا کھا کر کسی طرح سے اپنے اور اپنے بچوں کو جنت میں لے کر چلے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ تو اس طرح سے آج بھی مسلمان سود کا نام بدل کر سمجھتا ہے کہ یہ حلال ہے۔ جو
زمانے جاہلیت کے لوگوں نے کہا تھا انمل بیع مثل الربا، یہ کیا ہے؟ یہ تو تجارت کو حلال قرار دے رہا، سود کو حرام، وہ بھی تو ایک قسم کا کاروبار ہے، آدمی پیسے دیتا ہے، وصول کرنے کے لیے پھرتا ہے، اس کا بھی کچھ کام ہے، محنت ہے۔ قرآن نے واضح کہا جی نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام کر دیا، اور قیامت کی صبح تک یہ حرام رہے۔ اور ہماری عقل، ہماری سمجھ اتنی ہی ہے جتنے ہمارے پیروں کی طاقت ہے، ہمارے عقل کی طاقت بھی اتنی ہے جتنے ہمارے ہاتھوں کی طاقت ہے، ہماری عقل کی طاقت بھی اتنی ہے جتنی ہمارے آنکھوں کی ہے، جتنی ہمارے کانوں کی ہے۔ ہم ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتے، سامنے ہم نظر کریں گے، سامنے دیوار کے بعد کا نظر نہیں آئے گا، اگر دیوار بھی نہ ہو، ایک حد ہے ہمارے نظر کی، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے نظر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سے ہمارے ہاتھ، اس کی ایک طاقت ہے، وہ 50 kg 100 kg پہلوان ہو تو 200 kg اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ اٹھانے کی طاقت اس میں بھی نہیں ہوتی۔ پیر ہے، کھڑ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ آدمی 2 پیروں پر چند منٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑے رہ سکتا ہے، اس کے بعد پیر جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ 2 پیروں پر آدمی کتنی دیر کھڑا ہوگا، اور بھلے 2 پیر کے بجائے 1 پیر پر کھڑا ہو، اس سے کم وقت وہ کھڑ سکے گا۔ اور اگر کوئی کہے 2 پیروں کو اٹھا کر کھڑے تو یہ بس کی بات نہیں۔ اسی طرح انسان کی عقل بھی ہے، اس کی عقل محدود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بصیرت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے عقل کو پیدا کیا، اس کے تو فہم و فراست اور اس کا قیام و قعود اس کے شان کے مطابق ہے، انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہماری عقل کے گھوڑے دوڑا کر ہم کہیں سودی لین دین کو دوسری تجارت کے ساتھ نہ ملائیں، مٹکا کھیلنے کھلانے کو دوسرے کھیلوں کے ساتھ نہ ملائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جوا کو قرآن نے حرام کیا، وہ قیامت کی صبح تک حرام ہے۔ اسی طرح سے یہ آج بھی جہیں پارک میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھ میں رنگ لے کر پھینکتے ہیں، جس پر گرے گا اس کا وہ چیز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے مختلف قسم کے جوے کی شکلیں ہیں، یہ ساری چیزیں قمار میں آتی ہیں، یہ جوے یہ تمام کے تمام میسر میں آتے ہیں۔ تو اس طرح سے جوا بازی کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا سود کو، زمانے جاہلیت کے تمام سود کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ اور عباس بن مطلب کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ نے فرمایا کہ ان کے خاندان کا جو بھی سودی قرضہ ہے میں نے اسے چھوڑ دیا۔